بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل آئیکن کو پریس نہیں کرتے تو اس کو ضرور پریس کیا کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج اسلام آباد میں عمران خان اور اعظم خان سواتی کی ایک مشترکہ نیوز کانفرنس تھی، اور حسب معمول اپنی پسند کے جرنلسٹ سامنے بٹھائے ہوئے تھے جو پی ٹی آئی کے حامی جرنلسٹ ہیں، بلکہ کچھ تو پی ٹی آئی کے باقاعدہ کارکن ہیں۔ خیر، وہ نیوز کانفرنس یا پریس کانفرنس ہم نے سنی، اس میں بنیادی نقطہ یہ تھا، باقی تو عمران خان کی وہی باتیں کہ چور لٹیرے مسلط کر دیے گئے، سازش ہوئی وغیرہ وغیرہ، اور کسی ملک میں کسٹوڈیل کے لیے ٹارچر نہیں ہوتا، یعنی دوران حراست ٹارچر نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ عمران خان اپنا دور حکومت بھول گئے جب مختلف لوگوں پر کس طرح کے ٹارچر کیے گئے، سر عام لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا۔ اعظم سواتی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ کس طرح ان کو گھر سے اٹھایا گیا اور بعد ازاں ان پر تشدد کیا گیا، ان کو برہنہ یا ننگا کیا گیا۔ اعظم سواتی نے خود بھی اس حوالے سے بڑے جذباتی تھے، وہ ان پر میں یہ بغیر کسی لگی لپٹی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دوران حراست یا حراست کے بغیر کسی بھی پاکستانی پر کیا جانے والا تشدد جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اعظم سواتی پر تشدد ہوا ہے، ہم اس کی مکمل مذمت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماضی میں جو کچھ ہوا، آج بھی اعظم سواتی نے کچھ ایسی باتیں کی کہ وہ اپنا ماضی بھول گئے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کے ساتھ ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو جب ایف آئی اے والے لے گئے تو 2 گھنٹے کے لیے ان کو کوئی اور لے گیا۔ اب یہ موقع تھا کہ وہ کوئی اور کا نام بتاتے کہ کون لوگ تھے جو آپ کو لے گئے، اور پھر انہوں نے آپ کو برہنہ کیا یا آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کا تشدد کیا یا زیادتی کی۔ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اعظم سواتی یہ بھول گئے کہ تقریباً 2.5-3 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے گھر میں کسی بیچارے غریب زمیندار کی گائے چلی گئی تھی، تو کس طرح پورے خاندان پر انہوں نے تشدد کیا تھا، انہی کو جیل میں ڈلوا دیا تھا، لاک اپ میں، یہاں تک کہ 4-5 سال کی ایک بچی اس کو بھی لاک اپ میں تھانے میں بند کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جب یہ رپورٹ کی اعزاز سید نے، تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے جج صاحب نے اس کا نوٹس لیا، پھر اعظم سواتی کو اپنی وزارت سے مستعفی ہونا پڑا، بعد ازاں پھر ان کو ایک وارننگ دی گئی، اور اس کے بعد وہ دوبارہ وزارت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ تو اعظم سواتی اپنے دور میں اپنے ہاتھوں کیے جانے والے تشدد اور ظلم کو بھول گئے، اور وہ مقدمہ آج بھی عدالت میں موجود ہے، زیر سماعت ہے، اور اس مظلوم خاندان کو آج دن تک انصاف نہیں ملا۔ اعظم سواتی کی اور بھی بہت سی داستانیں ہیں، لیکن اس وقت بات ہو رہی تھی ان کے اوپر ہونے والے تشدد کی، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ وہ سینیٹر ہیں، سینیٹر نہ بھی ہوں تو اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ اور انہوں نے کچھ صحافیوں کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ جی ارشد شریف اور صابر شاکر، جمیل فاروقی اور سمیع ابراہیم جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، کہ دیکھیں جی ان پر بھی تشدد ہوا ہے، ان کو بھی برہنہ کیا گیا، ننگا کیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں جمیل فاروقی کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن سمیع ابراہیم وہاں موجود تھے، وہ بتا دیتے ان کو بھی کسی نے برہنہ کیا ہے، ننگا کیا ہے، ارشد شریف کو کسی نے برہنہ کیا ہے، ننگا کیا ہے، یا صابر شاکر کو، وہ تو ملک سے فرار ہو چکے ہیں صابر شاکر اور ارشد شریف۔ لیکن اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ موجودہ فسطائی حکومت میں یہ کچھ کیا گیا ہے، اعظم سواتی اور عمران خان اسد طور پر ہونے والے تشدد کو بھول گئے۔ دن دہاڑے مطیع اللہ جان کو ایک اسکول، جب کہ وہ اپنی اہلیہ کو اسکول ڈراپ کرنے گئے، اس کی فلم موجود ہے، فوٹیج موجود ہے، کس طرح اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، پھر رات کے کسی ویرانے میں جا کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو چھوڑ دیا گیا، وہ بھول گئے۔
کس طرح ابصار عالم کو دن دہاڑے ایک پارک میں گولی ماری گئی جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں تشدد کے جو ان کے دور حکومت میں ہوئے. اور یہی وجہ ہے RSF جس کو فرینچ جو جرنلسٹ کی آزادی کی جو آرگنائزیشن ہے جسے رپورٹر سانس فرنٹیئرز یا رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کہتے ہیں، انہوں نے عمران خان کو محمد بن سلمان اور نریندر مودی کے ساتھ پریڈیٹر آف جرنلسٹ کہا تھا، یعنی صحافیوں کا شکاری. یہ خطاب پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد وزیر اعظم ہیں، اور اللہ کرے وہ پہلے ہی ہوں، واحد ہی رہیں جن کو یہ خطاب ملا. یہ میں نے نہیں دیا، یہ عالمی ادارے نے دیا. اور وہ تو مغرب ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ مغرب میں انصاف ہے، مغرب کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے. تو یہ مغربی ادارے نے آپ کو پریڈیٹر آف جرنلسٹ یعنی صحافیوں کا شکاری، جس طرح وہ جاتے ہیں نا، یہ پریڈیٹر بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے جو بڑا جانور چھوٹے جانور کے اوپر جھپٹتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ خطاب عمران خان کے حصے میں ہے. اب اعظم سواتی نے پھر ایک اور بات کی کہ جناب میں جج صاحبان سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کل کو کسی جج کو بھی اسی طرح اٹھا کر لے جایا جائے اور برہنہ کیا جائے. جناب آپ نے برہنہ تو نہیں کیا، آپ کے دور حکومت میں آپ کے وزیر اعظم کی جانب سے ایک ریفرنس بھیجا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. پھر وہ صدر نے وہ ریفرنس بھیجا سپریم جوڈیشل کونسل میں، پھر ان کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا. کس طرح آپ نے ان کے خلاف سرائی نہیں کی. طرح طرح کے غلیظ ٹرینڈز چلائے گئے ان کی اہلیہ کے خلاف. کراچی میں ان کی اہلیہ کو ہراساں کیا گیا جب وہ اپنے ایک گھر کی کوئی تزئین و آرائش میں مصروف تھیں. پھر ان کو کس طرح ذلیل و رسوا کیا گیا. دونوں میاں بیوی سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ، ان کے خلاف پریس کانفرنسز کی گئی. یہ کیا تھا؟ ضروری تو نہیں کہ آپ جج کو اس کے کپڑے اتار کے برہنہ کریں. آج تو آپ نے کپڑے اتارنے والی بات کی اور یہ کہا کہ میں اپنی پوتیوں کے ساتھ میں جاؤں گا کہ وہ اتنی ٹراماٹائز ہوئی ہیں، میں اپنی پوتیوں کو لے کر جاؤں گا. تو جب آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے جو کہ قابل مذمت ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے ان معصوم بچوں پر کیا گزری ہوگی جن کے والدین کو آپ اور آپ کے اہلکاروں نے، ہرکارے جنہیں کہتے ہیں، تشدد کیا. پھر آپ نے آئی جی کو فون کیا کہ جناب اس گرفتار کرو انہیں. اس وقت آپ کو انسانیت کا خیال آیا؟ نہیں، کیونکہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے. مثال آج آپ نے دی کہ میں بہت پرانا وکیل ہوں، ایک نائک ہیں وہ میرے کلاس فیلو تھے، رشید رضوی میرے، فاروق ایچ نائک میرے کلاس فیلو تھے، رشید رضوی میرے ہم اثر ہیں. میں ٹیکسس بار کا ممبر رہا ہوں، میں بیرسٹر ایٹ لا ہوں، اٹارنی ایٹ لا ہوں. آج آپ اسی پریس کانفرنس میں آپ یہ بھی بتاتے کہ کیا وجہ ہے کہ آج آپ ٹیکسس نہیں جا سکتے. ٹیکسس تو دور کی بات، آپ امریکہ کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکتے. کچھ نہ کچھ تو آپ نے کیا ہے وہاں پہ. یہاں پر بیٹھ کر پاکستان میں آپ بھاشن دیتے ہیں اخلاقیات کے. ایک مرتبہ پھر ہم تو یہ کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا مکافات عمل ہی سے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. آپ کے پاس طاقت تھی، آپ طاقت کے گھمنڈ اور غرور میں اندھے ہو چکے تھے. کس طرح آپ نے لوگوں کو رسوا کیا. عمران خان کے دور حکومت میں کتنے صحافیوں کے نام ہم آپ کو گنوائیں جن کو بے روزگار کیا گیا، جن پر پابندیاں لگائی گئیں، جن کو ایک ٹویٹ کرنے پر آج آپ کو خیال آیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ایک قابل اعتراض ٹویٹ کرنے پر گرفتار کیا جاتا ہے. آپ کے اپنے دور میں سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. آپ ہی نے کہا تھا بشیر میمن کو ڈی جی جو FIA تھے، ٹویٹ کرنے پر مریم کے خلاف غداری کا مقدمہ بناؤ، خواجہ آصف کے خلاف غداری کا مقدمہ بناؤ، اس کو پکڑو، اس کو اندر کرو. یہ کس نے احکامات دیے تھے؟ کیا وہ انصاف تھا؟ وہ بھی غلط تھا. اگر آج یہ کچھ ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. آج آپ کو یاد آ گیا کہ جناب شہباز گل ایک یونیورسٹی پروفیسر ہے، اس پر تشدد کیا گیا. وہ یونیورسٹی پروفیسر لگتا ہے کسی اپنی گفتگو سے جس طرح کی وہ گفتگو کرتا تھا، رندا پھیر دیو ایدے تے میں استری پھیر دیاں گا، اینا دی تے قبراں تے جا کے اسی پریس کانفرنس کریں گے. یہ کوئی پروفیسر یونیورسٹی کا، کسی امریکن یونیورسٹی کا یا PhD اسکالر اس طرح کی گفتگو کرتا ہے؟
ایسے تو بازاری لوگ بھی گفتگو نہیں کرتے. اور پھر اس نے جو گفتگو کی، آج آپ نے کہا کہ لوگ نام لینے سے ڈرتے ہیں، تو آپ لے لیں نام. کس نے تشدد کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں آپ بڑے نڈر ہیں، بڑے بہادر ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، تو نام لیں. کس نے؟ مسٹر ایکس وائی زیڈ. اس سے کیا ہوگا؟ نام لیں. کس نے تشدد کیا ہے؟ اس کا تعلق کس ایجنسی کے ساتھ؟ کون تھا؟ کوئی صوبے دار تھا، حوالدار تھا، کوئی میجر تھا، کرنل تھا، بریگیڈیئر تھا، کون تھا؟ یا آئی بی کا کوئی اہلکار تھا، ایف آئی اے کا تھا؟ بتائیں. یہ نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے. واہ، آپ کے دور میں بھی آپ کو پتہ نہیں تھا یا آپ نام نہیں لیتے تھے؟ آج بھی آپ نام نہیں لیتے. یہ دورہ معیار اب قوم سمجھ چکی ہے. اعظم سواتی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا قابل مذمت ہے. قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. اگر انہوں نے کوئی معیوب ٹویٹ کیا ہے جنرل باجوہ کے خلاف، تو ان پر مقدمہ اگر بنتا ہے، اس کی تحقیقات ہوں، مقدمہ درج کیا جائے، گرفتار جو کچھ بھی ہو قانون کے مطابق ہو. تشدد کی ہرگز حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ اپنے گریبان جیسے کہتے ہیں اس میں بھی جھانکا کریں. اس طرح کی پریس کانفرنس کرنے سے پہلے مجھے افسوس ہوتا ہے وہاں پر جو جرنلسٹ بیٹھے ہوں، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے. وہ آگے سے پوچھے کہ سواتی صاحب، وہ آپ کے دور میں آپ نے بطور وزیر اپنے وہ پڑوسی کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ چک شہزاد میں جس کی گائے آپ کے گھر آ گئی تھی. کسی میں اتنی جرت نہیں تھی. وہ عمران خان سے پوچھتا کہ جناب آپ کے دور میں کتنا تشدد ہوتا رہا صحافیوں. انہیں شمالی علاقہ جات کی سیر کروائی جاتی تھی، انہیں دن دہاڑے اغوا کر کے ان پر تشدد کیا جاتا تھا، ان کے گھروں میں گھس کر ان کو مارا جاتا تھا. وہ کون لوگ تھے؟ وہ بھی نامعلوم تھے. آپ کو سب معلوم ہے. لیکن بات وہی ہے، اپنے ہاتھ یا پاؤں کسی گرم چیز پر آ جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ زیادتی ہے. اور دوسروں کو آپ نے جو اذیت دی ہے، کیا ان کے گھر والے نہیں تھے؟ ان کی بیویاں، ان کے بچے نہیں تھے جن پر آپ کے دور میں تشدد ہوا؟ میں یہ نہیں کہتا آپ نے کروایا، لیکن آپ خاموش رہے. اور وہی بات کہ what goes around comes around. جو کریں گے وہی بھریں گے. کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے، اسی میں خود گریں گے. جو قوانین آپ نے بنائے تھے آج آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یہی 62 63 آرٹیکل تھا جس کے حوالے سے حامد میر نے ایک مرتبہ اپنے انٹرویو میں آپ سے پوچھا تھا، تو آپ نے اسی طرح کہا تھا کہ میرے خلاف بھی اگر آئے تو میں بھی اس کی ذات میں آؤں تو حاضر لگنا چاہیے مجھ پر، اور آج لگ گیا. اسی طرح آپ نے کہا تھا، آپ کو یاد دلاتا چلوں لوگوں کو، کہ کراچی کے جلسے میں تو اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، اب یہ میرے جال میں آئے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ یہی کہا تھا. پھر تحریک عدم اعتماد ہے. زرداری تو اب میرے جال میں ہے، تو میری بندوق کی نشست پر ہے. وہ بندوق کی شست ہوتی ہے، لیکن آج زرداری نشست پر ہے اور آپ نشست سے باہر ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے قوم اب سمجھ چکی ہے. خدا را ایک مرتبہ دل بڑا کر کے قوم سے کہیں کہ یار میں نے اتنے یو ٹرن لیے ہیں جو مجھے نہیں لینے چاہیے تھے. میں قوم سے معذرت خواہ ہوں. اب قوم میرا ساتھ دے. آئندہ اس طرح کی غلطیاں نہ کروں گا. تو ہو سکتا ہے میرے جیسے لوگ بھی اس بارے میں کوئی سوچنا شروع کر دیں. ورنہ اب آپ کی سیاست کے دن گنے جا چکے ہیں. کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی. حالات یہی نظر آتے ہیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.